السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شگفتہ بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرا جہان۔ ناظرین، سارا انعام قتل کیس میں معروف صحافی سینئر صحافی ایاز امیر صاحب کو آج عدالت نے بری کر دیا ہے اور انہیں آج عدالت سے رہائی مل گئی ہے۔ ایاز امیر صاحب کو سارا انعام قتل کیس میں پولیس نے ہفتے کی رات پنڈی سے گرفتار کیا تھا۔ ہفتے کی صبح عدالت میں پولیس نے ان کے لیے وارنٹ گرفتاری کی درخواست پیش کی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا تھا، اور اس کے بعد پولیس نے ہفتے کی رات کو ہی ایاز امیر صاحب کو پنڈی سے گرفتار کر لیا تھا۔ ایاز امیر صاحب کو سنڈے کے روز عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، لیکن عدالت نے ان کی 1 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کی اور ایاز امیر صاحب کو 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ پولیس کا الزام تھا کہ ایاز امیر صاحب اس مقدمے میں اپنے بیٹے کے سہولت کار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ایاز امیر کی واٹس ایپ کال پر جو قاتل ہے، جو ملزم ہے شاہنواز امیر، اس کی کال آئی تھی اور اس نے ایاز امیر صاحب سے پہلی کال جو اس نے کی تھی وہ ایاز امیر صاحب کو کی تھی، اور مقتولہ کے قتل کے حوالے سے اس نے ایاز امیر صاحب کو ایک تصویر بھی بھیجی تھی، اور سب سے پہلے اس نے اس قتل کا انکشاف اپنے والد سے کیا تھا۔ اس کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے جو چچا ہیں انہوں نے بھی ایاز امیر صاحب کو نامزد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایاز امیر صاحب اور ان کی سابقہ اہلیہ اس قتل میں باقاعدہ ملوث ہیں اور اس سازش کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ اس تمام سینیریو میں ایاز امیر صاحب کو گرفتار کیا گیا، حالانکہ ایف آئی آر جو مقدمے کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی تھانہ ایس ایچ او کی مدیت میں، اس میں ایاز امیر صاحب کا نام درج نہیں تھا، لیکن مقتولہ کے چچا نے جب درخواست دی اور ایاز امیر صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی درخواست کی تو ایاز امیر صاحب کو گرفتار کیا گیا اور 1 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھی دیا گیا، اور اس کے بعد اگلے روز جب 1 روزہ جوڈیشل ریمانڈ کے بعد جب اگلے روز عدالت نے ایاز امیر صاحب کو پیش کیا گیا تو پولیس نے دوبارہ ان کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ اس موقع پر ایاز امیر صاحب نے اپنا مقدمہ خود لڑا۔ انہوں نے جج صاحب کو بتایا کہ انہوں نے اس قتل کے کیس میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے جب ان کے بیٹے نے ان کو کال کی تو انہوں نے سب سے پہلے آئی جی کو اس قتل کے حوالے سے بتایا، اور پھر فارم ہاؤس کا ایڈریس اور لوکیشن بھی خود بتائی اور اپنے بیٹے کو خود گرفتار کروایا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا سب سے بڑا جو بیان ہے اس کیس کے دوران جو انہوں نے عدالت میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس مقدمے میں اس کیس میں اپنے بیٹے کا دفاع ہرگز نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی قابل ستائش بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اس مقدمے میں بچانے کی کوشش نہیں کر رہا، حالانکہ اس کے لیے بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے جج کے سامنے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ آپ دیکھیں، ہم ظاہر جعفر اور نور مقدم کیس میں جب اس حوالے سے اس مقدمے کا کمپیریزن کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ کر بھی رہے ہیں کہ اس میں شاہنواز امیر کا جو کریکٹر ہے وہ پوری طور پر ظاہر جعفر سے ملتا نظر آ رہا ہے۔ دونوں کی حرکات و سکنات، دونوں کی عادات و اطوار ایک دوسرے سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ان کی فیملیز بھی نور مقدم کے کیس کی طرح وہی کردار ادا کریں گی جیسے ظاہر جعفر کے والدین نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی۔ لیکن ایاز امیر صاحب نے جب ان کو میڈیا پر جب وہ اس حوالے سے پہلے سامنے آئے تھے اور اپنے پہلے رد عمل انہوں نے دیا تھا، تو اس موقع پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ایک بہت افسوسناک ثانیہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسا حادثہ کسی کو بھی نہ دکھائے۔ پھر انہوں نے عدالت میں بھی اس کے حوالے سے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کا دفاع نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے عدالت کو اپنے
دلائل خود دیتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے ایک تو خود پولیس کو اطلاع دی، اپنے بیٹے کو گرفتار کروایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتے تو اس طرح کے واقعات پاکستان میں چھپانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ فارم ہاؤس ایک ویران علاقے میں واقع تھا، وہاں پر آلہ قتل بھی چھپایا جا سکتا تھا، لاش کو بھی ٹھکانے لگایا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے ذمہ دار شہری کی طرح پولیس کو اطلاع دی، اس واقعے کی اطلاع دی اور بیٹے کو گرفتار کروایا۔ پھر آج جب ان کے جوڈیشل ریمانڈ کی جب استدعا کی گئی پولیس کے حوالے سے، تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ ایک تو وہ اس مقدمے میں نامزد نہیں ہے، جو FIR ہے اس میں ان کا نام نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پولیس نے انہیں 2 روز سے جسمانی ریمانڈ پر اپنی تحویل میں رکھا ہے، لیکن وہ ان سے کچھ بھی پوچھ نہیں سکتی، کچھ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہیں گے کہ قتل جس وقت ہوا تھا اس وقت تو وہ چکوال میں تھے، اس وقت وہ اسلام آباد میں تھے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے دوران ان کی شخصیت کی تعریف کی اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی شخصیت بہت روبدار ہے، ہم آپ سے بہت امپریس ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بھی تفتیش نہیں کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ تو عدالت نے یہ تمام باتیں دے کر عدم ثبوت کی بنا پر ایاز امیر صاحب کو اس مقدمے سے بری کر دیا اور ان کا نام بھی مقدمے سے خارج کر دیا۔ عدالت کا موقف تھا کہ بعد میں جیسے یہ کیس چلے، اس کیس کا ابھی ٹرائل بھی ہونا ہے، اس کیس کی ابھی مزید تفتیش بھی ہونی ہے، اور تفتیش کے دوران اگر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایاز امیر صاحب اس مقدمے میں ملوث پائے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاری کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کو دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔